بربادی کا سبب، ایسی بربادی کہ جو انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دے اور آخرت میں برباد اور رسوا کر دے۔ دنیا کی بربادی یہ کہ بے سکون کر دے، انسان کو پریشان حال کرے، مصیبت زدہ رکھے۔ کوئی بھی دنیا کا سہارا اس کے لیے مفید ثابت نہ ہو، دولت مند بھی ہو لیکن پھر بھی پریشان ہو، مالدار ہو تب بھی پریشان ہو، بڑے بڑے رتبوں پر ہو تب بھی پریشان ہو۔ اور آخرت کی بربادی یہ کہ کسی مقام پہ بھی اس کو فلاح اور کامیابی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، موت سے لے کے قبر سے لے کے آخر تک۔ اور ویسی بربادی والی چیز ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہی پھر جہنم ہی ہے۔ کتنی گندی چیز آپ سوچیں، اور کتنی بھیانک چیز ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے انسان کو، سمجھ بھی پیدا کرنی چاہیے، اور بہت بہت زیادہ اس چیز سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے انسان کی، یاد رکھے۔ ہمت کرے انسان تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کنٹرول کر سکتا ہے، اس چیز پر حاوی ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد بھی آ سکتی ہے، اللہ کی رحمت بھی اتر سکتی ہے۔ ہمت کرے گا انسان، قدم بڑھائے، نہیں تو پھر دنیا اور آخرت دونوں اس کی رسوائی ہے۔ یہ بالکل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا چیز ہے وہ ایسی بڑی معروف اور مشہور چیز ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے گناہ۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے۔ واحد ایک چیز گناہ، انسان اس چیز سے غافل ہوتا ہے، گناہ سے توجہ نہیں دیتا کہ گناہ چھوڑ، گناہوں سے اجتناب کرو۔ جہاں گناہ ہوگا یاد رکھیں وہاں تباہی ہے اور بربادی ہے۔ جس گھر میں گناہ ہو رہا ہوگا، گناہ ہے کہ اللہ نے اس کی ڈیفینیشن دی ہے، گناہ جو ہے وہ اندھیرا ہے، اندھیرا۔ اور یہ ایسا اندھیرا ہے کہ آپ 1000 وولٹ کے بلب لگا لیں نا، اتنی روشنی کر لیں، لیکن گناہ اس کو پھر بھی تاریک کر دیتا ہے، بالکل تاریک۔ بڑے بڑے لگا لیں، اس میں بلب لگا لیں، کمیں لگا لیں، وہ کمرہ جو ہے گناہ ہے اس میں تو وہ تاریک ہے۔ بڑے بڑے روشنی والے شہر ہوں، روشنی چل رہی ہے، لیکن ان شہروں میں اگر گناہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں اس شہر اندھیرا ہے، بھاگ جاتے ہیں وہاں سے لوگ۔ بس وہ ان روشنیوں کا اعتبار نہیں کرتے، وہ روشنی اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی۔ آج تک رکا ہے کوئی؟ نہیں۔ کتنے بڑے بڑے جگہیں ہیں، ملک ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں روشنی ہے، بہت روشنی ہے، بڑے بڑے کمکمے ہیں اور چل رہی ہے، رونق لگی ہے، گناہ ہے، تباہی ہے، اندھیرا ہے۔ صرف ہمیں اندھیرا نظر نہیں آتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اندھیرا ہے ہی نہیں گناہ کے بعد، ہم ہمت پکڑ لیتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوں اپنے کمرے میں، میں گناہ ٹھوک دیا، گناہ ڈرک ہو گیا، اب نظر نہیں آ رہا، نظر آنے کی ضرورت کیا؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ کم ہے؟ اللہ نے جو فرما دیا کہ اندھیرا ہو جاتا ہے گناہ کے ساتھ، یہ کم ہے؟ اگر ہم اس پہ یقین نہیں تو ایمان کا ہے، ایمان کی طرف یہ تو اور گناہ ہوگا۔ اگر ہم اس پہ یقین کرتے ہیں اندھیرا ہے تو پھر سب سے بڑا بیوقوف آدمی جو اندھیرے میں بیٹھے۔ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے خود سوچیں۔ ایک آپ
کمرے میں ایک ہفتہ روشنی نہ چلائیں، اندھیرا رکھیں، بالکل اندھیرا ڈال. کیا ہو اس کمرے میں؟ کیڑے مکوڑے، حشرات، اور پھر کچھ تو بلائیں، جنات، شیاطین. ہوتا ہے ایسے گھروں میں جہاں اندھیرے ہوتے ہیں، کھنڈات ہوتے ہیں، وہ آباد مشکل. جب گناہ کا اندھیرا ہوتا ہے، گناہ کیا اندھیرا ہو گیا، یہ سب آ جاتی ہیں چیزیں. اندھیرا ہے، ان کو تو نظر آ رہا ہے اندھیرا ہے، ان کو یہ بات تھوڑی نظر آتی ہے. وہ شہر بھی اندھیرے میں نظر ہوتے ہیں. جن شہروں کے اندر گناہ ہو رہے ہیں ان کو روشنی ہوگی، بالکل وہاں شیاطین اور بربادیوں کا قبضہ ہوگا. یہ یاد رکھیں، ظاہر چیز ہے. تو یہ حقیقت میں ہمیں نہ نظر آئے، ایمان والوں کیا ضرورت دیکھنے کی. قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ نے کہا اندھیرا ہے، ختم. یہ ٹیسٹ کی دنیا ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تیری حقیقت کو میں نے بدل دیا ہے. اللہ حقیقت جب بدلتی ہے تو کیا ہے کہ جو حقیقی دنیا ہے اس سے تو ختم ہو چکا تھا. فرشتے، ملائک، رحمتیں، فضل، کرم، جتنے بھی اللہ کی اس حقیقی دنیا میں، اس سے محروم ہو چکا ہوتا ہے. وہ شخص دور ہو چکا ہوتا ہے، بالکل کچھ نہیں. یہ گناہ ہے، پتہ ہے. ہم کتنا آسانی لیتے ہیں گناہ، کتنا آسانی سے کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. جہاں گناہ ہو، حکم یہ ہے کہ ایسا بھاگو کہ جیسے کہ انسان بھاگ سکتا ہے اس گناہ کی، اس جگہ سے بھاگ جائے، کیونکہ وہ عذاب میں آ چکی ہے جگہ. وہاں کی حیثیت تبدیل کر دیا. میں نے بتایا کتنی ہی وہاں کمکمے جلا لیں آپ، رونق کر لیں، وہ ختم ہو چکی ہے جگہ. یا گھر ہو، یا کمرہ ہو، یا دوستی ہو. اور گناہ چپک گیا، یہ بھی دیکھنا. گناہ چپکا ہوا ہے، بے شک آپ طواف کر لیں، بے شک آپ کہیں چلے جائیں، بے شک آپ مسجد میں آ جائیں، بے شک کوئی آپ عمل کر رہے ہیں، گناہ چپکا ہے. بات نہیں سکتی. گناہ تو وہی، جب تک آپ ہٹائیں گے تو کیسے اٹھے گا وہ گناہ؟ تو وہی جو گناہ وہ ہے وہ پوری لانتیں اور بدو. جیسے آپ کوئی گندی چیز یہاں لگا لیں، اب آپ کہیں بھی چلے جائیں، بدو آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. تو گناہ سے زیادہ بدبو کس چیز کی ہے؟ اس لیے تو کہا ہے کہ بھئی گناہ والا تو سیدھا اس کا راستہ ہی کوئی نہیں، اور سیدھا کدھر ہے؟ جہنم. جنت میں تو صرف وہی شخص جائے گا جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ سے پاک جو شخص. اب یہاں پاک ہو جائیں یا پھر آخرت میں پاک ہو جائیں. ایمان والوں کی یہ کام ہے، اللہ پاک کرے گا ان کو، ڈال کے بھٹی کے اندر پھر چلیں گے، دوزخ کا کام ہوگا. چند دن کے مزے لینے کے بعد پھر دوزخ میں چلو، گناہ کو ختم کرے گا اللہ. کتنی بڑی چیز ہے گناہ. ہمارے جی بس یہ غلطی ہوگی، اللہ بڑا غفور الرحیم، جی کیا فرق، اللہ بڑا غفور نہیں چھوڑتے ہیں نمازیں، کیا فرق، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اندازہ لگا بڑے مزے سے کہتے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے چھوٹا اور بڑا، یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ یہ سن لیں آپ، وجہ کیا ہے؟ اسی لیے نہیں کہ بھائی کر لو، نہیں. چھوٹا اور بڑے میں فرق یہ ہے کہ ان دونوں گناہوں کو، جو دونوں گناہ ہیں، ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ختم کرنا ہے. اس کے ختم کرنے کی وجہ سے کو چھوٹا بڑا کہا گیا ہے. کیسے؟ کہ جو صغیرہ گناہ ہے اس کے لیے اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ، کہ عبادات کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی اللہ نے آپ کہاں بھیجے؟ ذکر میں. مجھے ذکر میں بھیجے، اور ذکر کی مجلس بات کیا ہوتا ہے کہ انسان بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، نور آتا ہے اس میں. یہاں تو پاک کر دیا اللہ پاک نے، نیت بھی لے کے آئے کہ میں ابھی صحیح جگہ جا رہا ہوں، میں کام کیا کرتا ہے؟ پاک صاف کر دیتا ہے. یہ کون سے گناہ پاک ہوتے ہیں بھائی ان چیزوں سے؟ یہ صغیرہ گناہ ختم ہوتا ہے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ کس سے ختم ہوتا ہے؟ تو بس یہ فرق ہے دونوں. وہ جو ہمارا جو بڑا گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ، بے شک آپ ذکر میں بیٹھ جائیں وہ ختم نہیں ہوگا. وہ کس چیز سے ختم ہوگا؟ تو بس اس کے لیے تو اللہ کے بڑا گناہ کیا اللہ کے لیے، تو کس سے توبہ کریں گے؟
اللہ معاف فرما دے. پکی توبہ کا طریقہ ہے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. تو گناہ معاف. اور اگر بندے سے کیا ہوا اور بندوں سے، یاد رکھ کہ توبہ گناہ زیادہ کس میں ہوتا ہے؟ معاشرے میں ہوتا ہے. جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ جس کو ہم بالکل چھوٹا سمجھتے ہیں، تو سارے کے سارے جو ہوتے ہیں نا وہ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. حقوق العباد جس کو کہا جاتا ہے وہاں ہوتے ہیں بڑے سے بڑے. حدیث سنا دیتا ہوں مثال کے طور پر. غالباً یہ